بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کیا والدین کی عزت اتنی سستی ہو گئی کہ ایک محبت کے پیچھے اپنے والدین کو سرے بازار رسوا کر دیا جائے؟ دعا زہرا کے انٹرویو کے بعد دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ اس معاملے کو لے کر دعا زہرا کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن آج یہ بات سب پر واضح ہو چکی ہے کہ کس نے کون سی غلطی کی ہے۔ اگر ہم اس چیز کو یا اس نکاح کو قبول کر لیتے ہیں اور دعا زہرا کے حق میں بات کر لیتے ہیں تو یقین جانیے اگلی باری آپ کی اور میری ہوگی۔ اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ والدین کی نافرمانی کر کے کسی اجنبی کے ساتھ یوں ولی کے بغیر بھاگ کر چھپ کر نکاح کیا جائے۔ ماں باپ اولاد کے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتے ہیں لیکن اپنی اولاد سے نہیں۔ ماں باپ بچوں کی خوشی کے لیے ان سے ہار جاتے ہیں، ان سے جیتے نہیں۔ دعا زہرا کے ماں باپ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے، لیکن وہ بیٹی آج وکٹری کا نشان بنا کے بتا رہی ہے کہ بابا میں جیت گئی، تم بوڑھے ماں باپ ہار گئے۔ دعا زہرا کے انٹرویو میں ہم نے اس مافیا کی جھلک دیکھی جو ایک بھولی سی کم سن لڑکی کو گھر سے بھگانے کا ذریعہ بنا۔ دونوں اینکر جس انداز سے بچی کو شاباش دے رہے تھے، آپ پر تو ایک فلم بننی چاہیے، آپ پر کتابیں لکھی جائیں گی، آپ نے تو ہیر رانجھا کی کہانی زندہ کر دی، دنیا نے آپ کی سچی محبت دیکھی اور لوگ اش کر اٹھے وغیرہ وغیرہ۔ یہ بکواسات اینکر کر رہے ہیں اور پوری دنیا، پورا ملک دیکھ رہا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ آن سکرین بچوں کو ایسے بھڑکایا جا رہا ہو تو آف سکرین کیسے کیسے اسے بھڑکایا، ورغلایا اور سبز باغ دکھائے جاتے ہوں گے۔ یہ سب ویسا ہی برین واش ہے جیسا خودکش دھماکے کرنے والوں کا کیا جاتا ہے کہ آپ کے استقبال میں جنت کی حوریں کھڑی ہوں گی، فرشتے آپ کے نام کی تختیاں ہاتھ میں لیے کھڑے ہوں گے، جنت کے بنگلوں پہ آپ کے اپنے ہاتھوں سے آپ کے نام لکھے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ یہ زنیرہ ماہم اور اس جیسے بہت سے چھپے ہوئے کردار جن کی پردہ داری کے لیے جعلی میڈیکل سمیت سارا ڈرامہ رچایا گیا اس معاشرے کا ناسور ہے۔ عدالت کو چاہیے، قانونی اداروں کو چاہیے کہ ان کو لگام ڈالیں، ورنہ ان کے گھروں کی بیٹیاں بھی بھاگیں گی۔ انہیں بے نقاب کر کے ان کے چہروں کو نوچا نہ گیا تو یہ مافیا گھر گھر کی بچیاں بھگائے گا۔ یہ خود گھروں سے بھاگی ہوئی ہیں۔ یاد رہے، بچیاں پولیس والوں کی بھی ہوتی ہیں اور ججوں کی بھی، بچیاں ایک ہی جیسی معصوم اور نازک ہوتی ہیں۔ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں ہے۔ دعا زہرا نے پہلی بار بتایا کہ وہ کس طرح ایک انجان ٹیکسی ڈرائیور کی مدد سے کراچی سے لاہور پہنچی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے اور ظہیر کے درمیان پب جی گیم کھیلنے کے درمیان تعلقات استوار ہوئے، جس کے بعد انہوں نے دوسری ایپس پر بھی بات چیت شروع کر دی۔ دعا زہرا کا کہنا تھا کہ انہوں نے والدین کا کہا تھا کہ وہ صرف ظہیر سے ہی شادی کریں گے، جس پر ان کے والدہ ناراض ہو گئی اور ان پر سختیاں کرنے لگیں، جس کے بعد والد نے بھی ان سے ناراضگی کا اظہار کیا اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکی تک دی۔ حالانکہ یہاں پہ یہی ایک جھوٹ اور بکواس ہے کہ والد کبھی بھی پڑھا لکھا ہو جو بھی ہو بیٹی کو جان سے مارنے کی بات نہیں کرتا، وہ جہالت کا دور گزرا گیا۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی فحاشی اور بے حیائی ہے کہ ہم ٹی وی پہ آن سکرین بیٹھ کے ایک ایسی بچی کو ہیرو ماڈل بنا رہے ہیں جو گھر سے بھاگی ہے، جس کے والدین تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور وہ سرے عام اور پوری جرت کے ساتھ کہتی ہے کہ میں والدین کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، میں اپنے ناجائز شوہر، یہ اس کا ناجائز شوہر ہے، یہ اسلام کے مطابق اس کا ناجائز اور حرام شوہر ہے، یہ ہر شوہر کہنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ علماء کے فتاوی موجود ہیں، بغیر ولی کے بھاگ کر شادی نکاح کوئی اسلام کی روح سے جائز نہیں ہے۔ اس میں کسی مسلک، کسی عالم کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ یہ زنا کر رہے ہیں، یہ زانی ہیں، ان جیسے جتنے بھی ہیں بھاگ کر شادیاں کرنے والے وہ ایسے ہی ہیں۔ دعا زہرا والے کیس میں اب دعا زہرا کے انٹرویو ہمارے یوٹیوبر جرنلسٹ ایسے دکھا رہے ہیں جیسے دعا زہرا ٹھیک ہے اور اس کے والدین غلط ہیں۔ اب اپنی ریٹنگ اور فالورز کے چکر میں ہمارے معاشرے کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ دعا زہرا اور ظہیر کے تہلکہ خیز انکشافات، خدا کا خوف کرو، کیوں بیٹیوں کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش میں ہو کہ یہ سب کچھ تم ٹھیک کر رہے ہو؟ تم لوگ ولی کے بغیر نکاح کو کیسے جائز سمجھ رہے ہو؟ خدا کے لیے
خدا کے لیے دعا زہرا کو نوجوان نسل کے لیے رول ماڈل بنا کر پیش نہ کریں، ورنہ 14-15 برس کی بچیاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ سے ناراض ہو کر انہیں چھوڑ کر فرار ہونا شروع ہو جائیں گی اور پورا معاشرہ تباہی کا شکار ہو جائے گا۔ والدین کو بھی سوچنا ہوگا کہ بچوں سے دوستی کر کے، ان سے دوستانہ ماحول رکھ کے، اگر اپنی ضد چھوڑ کر شریعت کی گائیڈ لائن، شریعت کے حدود کے مطابق بچوں کی ہاں میں ہاں ملا دیا جائے، ان کی رضامندی کو اپنی رضامندی شامل کر لی جائے، تو ایسے دردناک اور اندوہناک واقعات پیش آتے ہی نہیں ہیں۔